قابل قبول نہیں ہے۔ میری اپنی رائے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس انداز کے الیکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے یا سنوارنے کے لیے یا اس کو بہتر کرنے کی جو کوششیں اس نگران حکومت نے کی ہے، خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کا جو کردار ہے، اس نگران حکومت کی جو معاشی ٹیم کا کردار ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے معروضی حالات میں کوئی اتنا برا کردار نہیں ہے۔ معیشت میں استحکام آتا نظر آ رہا ہے، معیشت میں قرار آتا نظر آ رہا ہے، بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور اس قسم کے الیکشن اور اس کے بعد جو اس الیکشن کے دوران تلاطم ہوگا اور اس کے بعد جو افراتفری ہوگی، متوقع افراتفری ہوگی جس کے خدشات بہت واضح ہیں، اس کا کسی صورت سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم فی الحال اس الیکشن کے تکلف سے ہٹیں، اس کی کوئی آئینی راستہ ڈھونڈ لیں یا اس کے لیے کوئی ریفرنڈم کرا دیں، کوئی کسی صورت سے عوام کے پاس چلے جائیں کہ کس طریقے سے اس پورے ماحول کے اندر صاف شفاف الیکشن کو جی کروانا یا اس کے لیے اقدامات کرنا یا اس کے لیے نظام ترتیب دینا۔ اگر اس وقت ممکن نہیں ہے تو پھر الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی اس صورتحال میں جس میں کہ وہ کسی طرح سے بھی 9 مئی کے واقعات سے، جو 9 مئی کے بہت ہی افسوسناک اندھولاک واقعات ہوئے، اس سے قطع تعلق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کھل کے بھرپور انداز میں مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر وہ ہزاروں کینڈیڈیٹ میدان میں بھی اتار رہی ہے، پھر ایک عوام کی اس کے حوالے سے ایک سپورٹ کا بھی کیفیت ہے، تو یہ تو پورا ماحول ایک بہت ہی پریشانی کا ماحول ہے، بہت ہی زیادہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں الیکشن کے نتائج بھی جو ہیں وہ نہ جانے کس انداز کے نتائج آئیں گے، کس انداز کا وہ الیکشن ہوگا، کتنا اس پر قوم کو اعتماد یا بین الاقوامی اعتماد ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، یہ تمام سیاسی قوتیں اپنے سر جوڑ کے بیٹھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ریاستی قوتیں بھی اپنے سر جوڑ کے بیٹھیں، اور پاکستان کے خاطر، پاکستان کے مستقبل کی خاطر، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی خاطر ایک منیمم ایجنڈے پر اتفاق رائے ہو جائے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے، پاکستان کے اتفاق کے لیے جو اقدامات ہمیں کرنے ہیں، جس میں ہمیں اپنے اداروں کو بہرحال مضبوط کرنا ہے، ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار والی فوج ہمیں ہر صورت میں چاہیے، جو کہ اس وقت ماشاءاللہ کم از کم دفاعی قوت اس کی جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ پاکستان پر کوئی نگاہ نہیں ڈال سکتا، کوئی بری نگاہ نہیں ڈال سکتا، مگر اس کے پیچھے پوری قوم کو متحد ہو کے کھڑا ہونا ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی کو بھی کھڑا ہونا ہے، اس کے پیچھے نون لیگ کو بھی کھڑا ہونا ہے، ہماری فوج کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کھڑا ہونا ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کے پیچھے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کھڑا ہونا ہے، ہماری اداروں کے پیچھے، ہماری فوج کے پیچھے، ہماری عدالت کے پیچھے اور ہماری مقننہ کے پیچھے۔ ہم پاکستان ایک متحد قوت کی طرح سے پیچھے کھڑا ہو تو پھر پاکستان صاف شفاف الیکشن منعقد کرے، اور ہم جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق اپنے اندر اس کو پرو سکے، اور ہم اس پہ عمل کر سکے، اور اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا سکے اور اپنے عوام کو بھی دکھا سکے۔ اس وقت تو معاف کیجیے گا، یہ جمہوریت کے نام پہ مذاق ہے، یہ الیکشن کے نام پہ مذاق ہے، تو کیا ضرورت ہے اس مذاق کی؟ پہلے ہم معیشت کو مضبوط کر لیں۔ ہم جو موجودہ حالات کے اندر ایک اچھی خاصی ایک غیر سیاسی حکومت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پاکستان میں جمہوریت نہ ہو، الیکشن نہ ہو، ایک غیر سیاسی نظام چلے، غیر پارلیمانی نظام چلے، اس کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک وقت ہمیں چاہیے کہ اس ماحول کو بہتر بنائیں، اور اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم الیکشن میں چلے جائیں، لیکن فی الحال اپنی معیشت کو ہم آگے بڑھنے دیں، اپنی معیشت کو ہم سنواریں، اس کو مضبوط بنائیں، اور عالمی سطح پر عالمی اداروں کو بھی ہم بتائیں کہ ہم جمہوریت سے نہیں ہٹ رہے، ہم الیکشن سے نہیں ہٹ رہے، ہمیں ایک بریدنگ پیریڈ چاہیے، ہمیں ایک وہ وقت چاہیے جو کہ ایک مریض کو جو پوسٹ آپریٹو، پہلے اس کا آپریشن ہو جاتا ہے، پھر وہ پوسٹ آپریٹو کیئر کے اندر جاتا ہے، پھر وہ وارڈ میں جاتا ہے، پھر اس کی چھٹی ہوتی ہے، پھر وہ معمول کی زندگی پہ جاتا ہے۔ تو پاکستان کی کو اس وقت اپنے اس ماحول کو اور اپنی اس کشمکش کو، جو اندرونی کشمکش، اندرونی انتشار، اندرونی جو اس وقت کیفیت ہے ہماری، ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اطمینان نہیں ہے، قوم کو پوری طور پہ اطمینان نہیں ہے، تو اس کو ہم ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ لے آئیں، اور سنگل پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو سر جوڑنا ہے، ریاستی اداروں کو سر جوڑنا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم ایک منیمم ایجنڈے پہ متحد ہو جائیں، اللہ کرے کسی صورت سے چند مہینوں کے اندر ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ایک صاف شفاف الیکشن کرائیں جو کہ واقعی صاف شفاف الیکشن ہو، یہ نہ کریں جو کہ اس وقت، اور صاف شفاف الیکشن ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ جمہوریت کی روح پہ
کی طرف پہ اس کے مطابق اس پہ عمل کرے، اور جیسے عام بالکل دنیا صحیح۔ کی بڑی شاندار جمہوریتیں ہیں ان کی مثال پر ہم آگے بڑھیں۔ لیکن یہ جو ہم نے اپنے ہاں جو اس وقت نظام بنایا ہوا ہے، جس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو جماعت آئے گی اس پورے نظام کے بعد اس کو عوام کی بڑی سپورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے کہ اس معاملے میں عوام کی تقسیم ہے، ہمیں عوام کو متحد کرنا ہے، اس میں مزید جو ہے تقسیم کا جو ہے ماحول پیدا نہیں کرنا ہے، ہمیں ہر صورت میں اس سے جان چھڑانی ہے اور اپنے آپ کو متحد کرنا ہے۔ ٹھیک خان صاحب، بہت احسن طریقے سے آپ نے تمام صورتحال کو بیان فرما دیا، لیکن یہ 8 فروری 2024 کی الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے دی ہے اور اسے پتھر پہ لکیر انہوں نے قرار دیا۔ اب پی ٹی آئی ایک پٹیشن لے کر سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے، آج سماعت نہیں ہو سکی، اب پرسوں وہ درخواست فکس ہوئی ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے پی ٹی آئی کو۔ تو یہ تمام حالات جو ابھی آپ نے بیان فرمائے ہیں، یہ یقینی طور پر سپریم کورٹ کے بھی پیش نظر ہوں گے۔ جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات بھی ہوں تو یقینی طور پر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انتشار کا ماحول نہ ہو، جمہوریت ٹرو ڈیموکریسی کے مطابق الیکشنز ہوں اور پاکستان آگے بڑھے۔ تو سپریم کورٹ پر ساری نظریں اس وقت مرکوز ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ تو اس وقت میک اور بریک کردار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے اور اس کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسی کا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ ایک اپنی ہیئرنگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جج صاحبان جو اس وقت کی بینچ تھی وہ اس سلسلے میں اپنے کلمات، اپنے آبزرویشنز، اپنے آرڈرز لکھا چکی ہے، اس کی مزید تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کتنی ہے اس وقت پاکستان میں؟ کیا کسی 25 کروڑ پاکستانی میں سے کسی ایک سے بھی آپ پوچھیں گے تو اس میں کیا اس کا کوئی مختلف جواب ملے گا؟ لیکن اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ ایک ایسی ہے جس کی کہ اس وقت بہرحال معروضی صورتحال کے اندر اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد اور 9 مئی کے حالات کے بعد، اور اس بات کا امکان نہیں پیدا کیا جا سکتا، اس کو سہل نہیں بنایا جا سکتا کہ 9 مئی کے واقعات سے لا تعلقی کے باوجود، نہ کرنے کے باوجود، 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کھڑے رہنے کے باوجود، اس سے قطع تعلق نہ کرنے کے باوجود بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے اور پھر عوام کھل کے ووٹ دے دے۔ میرے خیال میں اگر ابھی یہ مشکل ہے تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی نکالنا ہے۔ انہوں نے ایک 3 رکنی بینچ ترتیب دے دی ہے، اب خود جسٹس قاضی فائز عیسی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس ہلالی اب اس بینچ میں بیٹھیں گے۔ انہوں نے پوری قوم کی نگاہیں ان ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اب بتائے اس پوری صورتحال میں، یہ سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا موجودہ ماحول کو لیول پلینگ فیلڈ قرار دے کے کہے کہ بالکل ٹھیک ہے اسی انداز میں آگے بڑھیے، الیکشن کرائیے۔ پھر سپریم کورٹ کا بہرحال یہ حکم فیصلہ 8 فروری کو الیکشن آپ کرا دیں اس پورے ماحول کے اندر، اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں کوئی افراتفری نہ پیدا ہو، نہ ارتعاش پیدا ہو، نہ اشتعال پیدا ہو، نہ کوئی مسائل پیدا ہو، ایک مستحکم اور مضبوط حکومت بن جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ لیکن میرے منہ میں خاک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اگر ایسا نظر نہیں آ رہا پاکستان اس الیکشن کے نتیجے میں کسی اشتعال میں، کسی ارتعاش میں، کسی ایک بے چینی کی کیفیت میں مزید چلا جاتا ہے، اور یہ جو معیشت کی بحالی کا ایک سفر شروع ہوا ہے جو کہ ہم نے پچھلے 4-5 مہینے کے دوران دیکھا ہے، بہت عمدہ سفر ہے، بہت اچھی طریقے سے بہتری آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ کا ہمارا کانفیڈنس ریسٹور ہوا ہے، انویسٹر کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے، بلکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے، اسمگلنگ کم ہوئی ہے، معاشی حالات کی بہتری نظر آئی ہے، معیشت کی ٹیم ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ ہم اس کو بھی زمین پہ اتار دیں، پھر ایک افراتفری کی بھی کیفیت پیدا کریں، پھر الیکشن پر بھی عوام کا اعتماد نہ ہو، قوم کا جمہوریت پہ اعتماد نہ ہو، الیکشن کے نتائج پر اعتماد نہ ہو، میرے نزدیک تو ایک پریشان کن کیفیت ہوگی۔ لیکن سپریم کورٹ کے پاس، جسٹس قاضی فائز عیسی کے پاس اس چیز کا کوئی علاج ہے تو وہ یا ان کی عدالت کا جو فیصلہ دیتی ہے، جب وہ 3 جنوری کو اس کی سماعت کرتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، اس کی کل بھی انہوں نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سماعت کرنی ہے، عدالت کے حوالے سے اور ملک کے موجودہ ماحول کے حوالے سے، یہ دونوں کیسز بہت اہم ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس سے قاضی فائز عیسی اس سلسلے میں اور ہماری سپریم کورٹ اس کا کیا حل نکالتی ہے۔ میرے نزدیک تو اس وقت اس کا حل میں تو بہت ہی ایک ناقص ایک رائے ہے، بہت ہی ایک عام سا پاکستانی ہو، مجھے تو آگے الیکشن 8 فروری والے دن اور 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں کوئی بہت ہی ایک اطمینان بخش صورتحال، معاشی خاص طور پہ صورتحال نظر نہیں آتی۔